بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیروت میں بالڈون کے محل میں اس نے اپنے سالاروں اور 3-4 صلیبی حکمرانوں کو مدعو کر رکھا تھا۔ بہت بڑی ضیافت کا اہتمام تھا۔ بے شمار صلیبی مہمانوں میں 2 مسلمان بھی شراب کے پیالے اٹھائے ادھر ادھر گھومتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ جو شراب اثر دکھاتی جا رہی تھی، لڑکیوں کے ساتھ مہمانوں کی دست درازی بڑھتی جا رہی تھی اور لڑکیاں پہلے سے زیادہ بے حیا ہوتی جا رہی تھیں۔ ان 2 مسلمانوں کی طرف دوسرے مہمانوں کی نسبت زیادہ توجہ دی جا رہی تھی۔ 2 لڑکیاں ان کے ارد گرد اٹکیلیاں کرتی پھر رہی تھی۔ یہ دونوں مہمان لباس اور شکل و صورت سے کسی شاہی خاندان کے افراد معلوم ہوتے تھے۔ ایک صلیبی آیا، دونوں سے کہا کہ انہیں بالڈون نے اپنے کمرے میں بلایا ہے۔ دونوں شراب کے پیالے رکھ کر چلے گئے اور جس غلام گردش سے گزر کر بالڈون کے کمرے میں گئے، اس میں ایک آدمی ہاتھ میں برچھی اٹھائے فوجی انداز سے ٹہل رہا تھا۔ اس کا لباس خاص قسم کا تھا۔ اس کے پہلو میں جو تلوار لٹک رہی تھی، اس کی نیام پالش سے چمک رہی تھی۔ اس کے سر پر فولاد کی چمکدار خود تھی۔ محل میں اس لباس میں کئی ایک آدمی سینے تانے اور گردنیں اکڑائے ٹہل رہے تھے۔ یہ محل کے خصوصی ملازم تھے، جو سالاروں کے کمرے کے سامنے موجود رہتے اور ضیافتوں میں، برآمدوں اور غلام گردش میں ٹہلتے رہتے تھے۔ فانوسوں کی روشنی میں ان کا لباس اور ان کی چال اچھی لگتی تھی۔ یہ دراصل نمائش کے لیے رکھے گئے تھے اور یہ تربیت یافتہ لڑاکے بھی تھے۔ یہ آدمی جس نے 2 مسلمانوں کو بالڈون کے کمرے کی طرف جاتے دیکھا، گورے رنگ کا تھا۔ وہ رک کر انہیں جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ دونوں بالڈون کے کمرے میں داخل ہو گئے اور دروازہ بند ہو گیا۔ اس دروازے کے سامنے اسی آدمی جیسے لباس میں 2 آدمی پہرے پر کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک نے اسے کہا، ہیلو جیکب، ادھر کیوں گھومتے پھر رہے ہو؟ ادھر جاؤ جہاں پریاں ناچ رہی ہیں، ہم تو یہاں سے ایک قدم بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ جیکب نے ان کے مذاق کا جواب دے کر کہا، یہ 2 آدمی جو اندر گئے ہیں مسلمان معلوم ہوتے ہیں۔ کون ہے یہ؟ تمہیں ان سے کیا دلچسپی ہے؟ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ ان سے مجھے کیا دلچسپی ہے؟ جیکب نے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ مسلمان کے خلاف کتنی نفرت پائی جاتی ہے؟ یہ دونوں کسی جنونی صلیبی یا یہودیوں کے ہاتھوں قتل ہو سکتے ہیں۔ ان کی حفاظت کی ذمہ داری ہمیں دے دی گئی ہے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ مسلمان ہیں یا مسلمان علاقے کے عیسائی۔ یہ مسلمان علاقے کے مسلمان ہیں، اسے جواب ملا۔ یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ جہاں تک ہم جانتے ہیں یہ موصل سے آئے ہیں، غالباً عزاء الدین کے ایلچی ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کے خلاف مدد مانگنے آئے ہوں گے۔ جیکب نے کہا، ان ایلچیوں کو کون بتائے کہ صلاح الدین ایوبی ختم ہو چکا ہے؟ رملہ سے شکست کھا کر بھاگا تو بیروت کو محاصرے میں لینے آ گیا۔ اس کے بحری بیڑے کو آگے آنے کی جرت نہیں ہوئی۔ مجھے ہمیشہ افسوس رہے گا کہ ہماری فوج نے ایوبی کی فوج کا تعاقب کیوں نہ کیا، ورنہ آج ایوبی قید خانے میں ہوتا۔ تم اپنا کام کرو دوست، ایک پہرے دار نے تنزیہ کہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی قید ہو گیا تو اس کی سلطنت تمہیں نہیں ملے گی۔ اگر شاہ بالڈون مارا گیا تو بیروت کی بادشاہی تمہارے نام نہیں لکھی جائے گی۔ جیکب وہاں سے ہٹ آیا، لیکن گھوم گھوم کر بند دروازے کو دیکھتا رہا جس کے پیچھے یہ دونوں مسلمان گم ہو گئے تھے۔ وہ دونوں عزاء الدین والی موصل کے ہی ایلچی تھے۔ پچھلی قسط میں بیان کیا جا چکا ہے کہ سلطان ایوبی جب بیروت کا محاصرہ اٹھا کر موصل کی طرف گیا تھا تو عزاء الدین نے بہاؤالدین شداد کو خلیفہ کی طرف اس عرض داشت کے ساتھ دوڑا دیا تھا کہ سلطان ایوبی کے ساتھ اس کی صلح کرا دے۔ دوسرے لفظوں میں اس نے یہ درخواست کی تھی، اسے سلطان ایوبی سے بچایا جائے۔ خلیفہ نے یہ کام شیخ العلماء کے سپرد کر دیا اور سلطان ایوبی نے عزاء الدین کو بخش دیا۔ عزاء الدین نے بظاہر سلطان ایوبی کے آگے ہتھیار ڈال کر صلح کا معاہدہ کر لیا تھا، لیکن اس نے در پردہ 2 ایلچیوں کو صلیبی حکمران بالڈون کے پاس بھیج دیا تھا۔ یہ 2 ایلچی اب بالڈون کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ والی موصل نے کہا ہے کہ آپ نے صلاح الدین ایوبی کا تعاقب نہ کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ایک ایلچی نے بالڈون سے کہا، آپ نے اس کی فوج کو آرام کرنے کا موقع دے دیا ہے۔ والی موصل نے کہا ہے کہ میں تحریری پیغام نہیں دے سکتا کیونکہ راستے میں پکڑے جانے کا خطرہ ہے۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ دمشق کی طرف پیش قدمی کریں اور اس شہر کو محاصرے میں لے کر اس پر قبضہ کر لیں۔ آپ کی فوج ایسے راستے سے اور اتنی تیزی سے دمشق پہنچے کہ صلاح الدین ایوبی دمشق پر وقت نہ پہنچ سکے۔ میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، صلاح الدین ایوبی جب آپ کے حملے کی اطلاع پر یہاں سے روانہ ہوگا تو موصل اور حلب کی فوجیں آمنے سامنے لڑنے کی بجائے اس کی فوج پر شب خون مارتی رہیں گی۔ اس سے اس کی پیش قدمی بہت سست ہو جائے گی اور آپ
दमिश्क पर आसानी से कब्जा कर लेंगे। हमारे इलाकों में जो छोटे छोटे उमरा हैं, मैं उन सब को अपने साथ मिला लूँगा। आप उनके कले इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपकी फ़ौज को मोसुल के अंदर क़याम की इजाज़त नहीं दे सकता, क्योंकि इससे साफ ज़ाहिर हो जाएगा कि मेरा और आपका इत्तेहाद है। मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी को यह तासर दे रहा हूँ कि मैं उसका दोस्त हूँ। एलची जब यह पैगाम दे रहा था, उस वक़्त बाल्डोन के साथ उसके 2 जर्नैल थे। अज़ाउद्दीन के एलची भी फौजी मुशीर थे, जंगी अमूर को अच्छी तरह समझते थे। बाल्डोन उनके साथ इस मसले पर बहस और बातचीत करता रहा। उसने देख लिया था कि ये मुसलमान उसके जाल में आ गए हैं, चनांचे उसने अपनी शर्तें आयद करनी शुरू कर दी। अज़ाउद्दीन को शायद पूरी तरह एहसास नहीं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को बेखबरी में नहीं दबोचा जा सकता। बाल्डोन ने कहा, हम दमिश्क को मुहासरे में लेंगे तो वह बर्क रफ्तार पेशकदमी करके हम पर अकब से हमला कर देगा। मैं इसे मुमकिन नहीं समझता। हम दमिश्क की तरफ पेशकदमी करें तो सलाहुद्दीन अय्यूबी को कबल अज वक्त खबर ना हो। वह उकाब की तरह बहुत दूर से शिकार को देख लेता है और ऐसा झपटा मारता है कि पिस्पाई भी मुहाल हो जाती है। हम अभी खुली जंग का खतरा मोल नहीं ले सकते। हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। फौरी तौर पर हमने ये बंदोबस्त कर लिया है कि छापा मार दस्ते भेज दिए हैं जो सलाहुद्दीन अय्यूबी की फ़ौज को आराम से नहीं बैठने देंगे। इन दस्तों के लिए हमें मुस्तकिल अड्डे की ज़रूरत है। ये आप मुहैया कर दें तो हम सलाहुद्दीन अय्यूबी की फ़ौज को सिर्फ छापा मार दस्तों से ही बेहाल कर सकते हैं। वो ना लड़ने के काबिल रहेगा, ना भाग सकेगा। आप हमारे दस्तों को पनाह, मदद और खुराक वगैरह मुहैया करते रहें। हम असलहा और सामान भेजते रहेंगे। आप हलब के वाली अमादुद्दीन से भी कह दें कि हम पर भरोसा रखे और हमारे छापा मार दस्तों को बवक्त ज़रूरत पनाह और मदद देता रहे। दूसरे उमरा और कलादार भी आपके साथ होने चाहिए। उनका ख्याल रखें कि उनमें से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास जाकर उसका इत्तेहादी न बन जाए। इत्तेहाद की शराइत तय कर ली गई। अज़ाउद्दीन ने उन एलचियों को पूरा इख्तियार दे दिया था कि वो शराइत तय करके आएँ और जो मराआत सलीबियों को देना मुनासिब समझे दे आएँ। चनाचे उन्होंने अपना ईमान एक सलीबी हुक्मरान के यहाँ सिर्फ इसलिए गिरवी रख दिया कि उनकी हुक्मरानी महफूज रहे। उन्होंने अपना काम कर लिया तो ज़ियाफ़त में शरीक होने के लिए चले गए। उन्हें दरअसल शराब और शराब पिलाने वाली लड़कियों के साथ ही दिलचस्पी थी। इन मुसलमानों पर ज़्यादा एतमाद ना करें, एक जर्नैल ने बाल्डोन से कहा। उन्होंने ज़रूरत महसूस की तो आपको बताए बगैर सलाहुद्दीन अय्यूबी का पाँव में जा बैठेंगे। मुझे अपने छापा मारों के लिए एक अड्डा चाहिए, बाल्डोन ने कहा। मूसल मेरा अड्डा बन गया तो मैं आहिस्ता आहिस्ता पूरी फ़ौज वहाँ ले जाऊँगा और अज़ाउद्दीन को वहाँ से बेदखल कर दूँगा। हम सब का मंसूबा ये होना चाहिए कि इन मुसलमानों को हम मुत्तहिद ना होने दें, बल्कि इन्हें आपस में लड़ाते रहें और आहिस्ता आहिस्ता इनके इलाकों पर काबिज हो जाएं। हम सब ने देख लिया है कि मुसलमान को ऐशो इशरत और हुक्मरानी का लालच दे दो तो अपनी खुददारी और अपना मजहब तुम्हारे कदमों में रख देता है। अलाउद्दीन, अमादुद्दीन और दूसरे छोटे छोटे मुसलमान उमरा सिर्फ इसलिए सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ हैं कि वो सब खुद मुख्तार हुक्मरान बने रहना चाहते हैं और ऐशो इशरत की खातिर पुरसकून ज़िंदगी की ख्वाहिश रखते हैं। मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी ऐशो इशरत और हुक्मरानी का कायल नहीं। वह इन सब को एक महाज पर मुत्तहिद करके फ़लस्तीन से हमें बेदखल करने का मंसूबा बनाए हुए है, लेकिन जिन्हें वह मुत्तहिद करने की कोशिश कर रहा है वह जंगो जदल से डरते हैं। मुझे उम्मीद है कि अज़ाउद्दीन और उसका टोला हमारे हाथ से निकलेगा नहीं। अगर किसी ने निकलने की कोशिश की तो उसे हम हशीशियन के हाथों कत्ल करा देंगे। बाल्डोन ने अपने जर्नैलों को चंद एक हिदायत देकर कहा, अज़ाउद्दीन के इन दोनों एलचियों की इतनी ज़्यादा खातिर तवाज़ो करो कि उनकी अकल बिल्कुल ही मारी जाए और उन्हें याद ही न रहे कि उनका मजहब क्या है। उसने जिस हिदायत पर सख्ती से अमल करने को कहा वो ये थी कि इस कमरे में इन एलचियों के साथ जो बातें हुई हैं वो कमरे से बाहर ना जाएं। बाल्डोन ने कहा, सलाहुद्दीन अय्यूबी का जासूस बेरोत में मौजूद हैं। दोनों एलची शराब और लड़कियों के नशे में बदमस्त हुए जा रहे थे। मेहमान इधर उधर बिखरे हुए शराब पी रहे थे और खुश गपियों में मसरूफ थे। जैकब उन दोनों एलचियों को ढूंढ रहा था। उनमें से एक मिल गया। जैकब ने फौजी अंदाज से उसे सलाम किया और पूछा, आप गालिबन मूसल के मेहमान हैं? हम मूसल वालों से बहुत मोहब्बत करते हैं। हम मूसल के हुक्मरान अज़ाउद्दीन के एलची हैं। एलची ने शराब के नशे में बदमस्त होते हुए कहा, हम ये मालूम करने आए हैं कि बेरोत के सलीबियों के दिल में
موصل کے مسلمانوں کی کتنی محبت ہے۔ ایلچی کی جس طرح زبان لڑکھڑا رہی تھی اسی طرح اس کی ٹانگیں بھی لڑکھڑا گئیں۔ وہ اتنی زیادہ پی چکا تھا کہ پاؤں پر کھڑا بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے جیکب کے کندھے پر بازو سے ہاتھ مار کر کہا، شراب کا یہی کمال ہے، انسان کے دل سے مذہب نکل جاتا ہے اور اس کی جگہ محبت آ جاتی ہے۔ مجھے سلیب سے محبت ہے اور مجھے تمہاری اس برچھی سے محبت ہے۔ جس روز یہ برچھی صلاح الدین ایوبی کے سینے میں اتر جائے گی اس روز میں سالار اعظم بن جاؤں گا۔ جیکب وہاں زیادہ دیر کھڑا نہیں رہ سکتا تھا کیونکہ اس کی ڈیوٹی گھومنے پھرنے کی تھی۔ وہ ایلچی کو جھومتا لڑکھڑاتا چھوڑ کر ادھر ادھر ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے دیکھا کہ ایلچی کو دو آدمی تھام کر لے جا رہے تھے۔ وہ ہوش میں نہیں تھا۔ آدھی رات کے قریب جیکب کی ڈیوٹی ختم ہو گئی۔ ناچ گانا جاری تھا۔ جیکب اور اس کے ساتھیوں کی جگہ دوسرے آدمی آ گئے۔ جیکب اپنے کمرے میں گیا، وردی اتاری اور اپنے کپڑے پہن لیے۔ وہ بہت تھکا ہوا تھا، اسے سو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ باہر نکل گیا۔ اس کا رخ کسی اور طرف تھا، لیکن وہ اس طرف چلا گیا جہاں لڑکیاں رہتی تھیں۔ یہ ایک عمارت تھی جس کا ایک حصہ اتنا خوبصورت تھا جیسے وہاں شہزادیاں رہتی ہوں۔ یہ ان لڑکیوں کی رہائش گاہ تھی جو جاسوسی کے لیے اور کردار کی تحریب کاری کے لیے مسلمانوں کے علاقوں میں امراء اور سالاروں اور حکمرانوں کو صلیب کے جال میں پھانسنے کے لیے بھیجی جاتی تھی۔ انہیں ان علاقوں میں جو صلیبیوں کے قبضے میں آ گئے تھے مسلمان جاسوسوں کو پھانسنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اسی عمارت کے دوسرے حصے میں ناچنے اور گانے والی لڑکیاں رہتی تھیں۔ ان کی قدر و قیمت جاسوس لڑکیوں جتنی نہیں تھی۔ جو جسمانی حسن کے لحاظ سے جاسوس لڑکیوں سے کم نہیں تھیں، ان کا کام صرف یہ تھا کہ محل کی ضیافتوں پر ناچا کرتی تھی۔ باہر کے مہمان آئیں تو ناچ گانا ضرور ہوتا تھا۔ اس رات موصل کے مسلمان ایلچیوں کے اعزاز میں جو ضیافت دی گئی تھی اس میں ناچ گانے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ان میں سارا نہیں تھی۔ سارا بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے خد و خال اور اس کے بالوں اور آنکھوں کا رنگ یورپ کی لڑکیوں جیسا نہیں تھا۔ وہ بیروت کی رہنے والی ہو سکتی تھی، مصر کی بھی، اور وہ یونان کی بھی ہو سکتی تھی۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں کی رہنے والی ہے۔ جیکب کسی اور طرف جا رہا تھا۔ اسے یاد آ گیا کہ ناچنے گانے والیوں میں اسے سارا نظر نہیں آئی تھی۔ اس کی غیر حاضری کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ وہ بیمار ہے یا اس پیشے سے تنگ آ کر بھاگ گئی ہے۔ جیکب کو معلوم تھا کہ سارا اس پیشے سے خوش نہیں ہے کیونکہ وہ خود نہیں لائی گئی ہے۔ جیکب بھی اس محل کے قریب رہتا تھا اور اس کی ڈیوٹی محل میں ہی ہوتی تھی۔ ایسی ہی ایک ضیافت کے دوران سارا اتفاق سے جیکب سے ملی تھی۔ سارا کو سب مغرور لڑکی کہا کرتے تھے کیونکہ وہ کسی کے ساتھ بولتی نہیں تھی۔ جیکب میں نہ جانے اسے کیا نظر آیا کہ اسے وہ پسند کرنے لگی۔ جیکب کو بھی یہ لڑکی اچھی لگنے لگی۔ ایک رات سارا محل سے فارغ ہو کر اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ اسے جیکب مل گیا۔ سارا نے اسے کہا، میں اکیلی جا رہی ہوں، میرے ساتھ کمرے تک نہیں چلو گے؟ اکیلے جاتے ڈر آتا ہے، جیکب نے کہا۔ یہاں سے تمہیں کوئی اغوا کر کے نہیں لے جا سکتا۔ میں اب اغوا نہیں ہو سکتی۔ سارا کی مسکراہٹ بجھ گئی۔ کہنے لگی، اب تو اپنے آپ کو خود ہی اغوا کروں گی۔ میرے ساتھ چلو، اکیلے جاتے ڈر تو نہیں آتا، تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے۔ سارا جیسی حسین لڑکی کا جیکب کو پسند کرنا کوئی عجوبہ نہیں تھا۔ جیکب مردانہ حسن اور وجاہت کا شاہکار تھا۔ چند اور لڑکیوں نے بھی اس کے ساتھ دوستی کی پیشکش کی تھی، لیکن جیکب ان سے دور ہی رہا تھا۔ دور رہنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ سب ناپاک اور عصمت بریدہ لڑکیاں تھیں۔ جیکب نے ان کی پیشکش ٹھکرا کر اپنی قیمت چڑھا لی اور اپنی کشش میں اضافہ کر لیا تھا۔ وہاں تو یہ عالم تھا کہ بدکاری کو گناہ کے بجائے تفریح بلکہ جائز تفریح سمجھا جاتا تھا۔ پہلی ملاقات میں جیکب سارا کو بھی ایسی ہی بدکار لڑکی سمجھا تھا، لیکن سارا میں سنجیدگی اور متانت سی تھی جو جیکب کو اچھی لگی تھی۔ سارا کو جب یہ پتا چلا کہ جیکب شراب بھی نہیں پیتا تو وہ اسے اور زیادہ اچھا لگنے لگا۔ پھر ایک رات سارا نے اس کے منہ سے اپنی تعریف کرانے کے لیے پوچھا تھا، تم نے میرے رقص کی کبھی تعریف نہیں کی۔ دوسرے مجھے راستے میں روک کر میرے فن اور جسم کی تعریف کیا کرتے ہیں، میری زبان سے تم اپنے فن کی تعریف کبھی نہیں سنو گی۔ جیکب نے جواب دیا، البتہ تمہارے جسم میں جادو کا سا اثر ہے۔ خدا نے تمہارے چہرے مہرے میں جو کشش پیدا کی ہے وہ خدا کے بندوں کی نظروں کو جکڑ لیتی ہے، لیکن یہ جسم ناچتا ہوا اچھا نہیں لگتا، نہ کسی کو انگلیوں پر نچاتا ہوا اچھا لگتا ہے۔ یہ جسم ایک مرد کی ملکیت ہوتا ہے۔ وہ مرد 6 کلمے پڑھ کر اس جسم کو احترام اور پیار کے ساتھ مستور کر کے لے جاتا ہے تو اس جسم پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تم خدا کی توہین کر رہی ہو۔ جیکب، سارا نے اسے حیران سا ہو کر کہا، تم کون سے 6 کلموں کی بات کرتے ہو؟
اور عیسائی اپنی دلہنوں کو مستور کر کے تو نہیں لے جاتے۔ جیکب گھبرا گیا، پھر اچانک کہا لگا کر بولا، میرے دماغ پر مسلمان سوار رہتے ہیں، میری اپنی تو شادی نہیں ہوئی، مسلمانوں کی شادیاں دیکھی ہیں۔ اس نے وضاحت کی کہ 6 کلمے اس کے منہ سے نکل گئے ہیں، مگر سارا اسے عجیب سی نظروں سے دیکھتی رہی۔ پھر وہ چپ سی ہو گئی اور ہلاؤ میں ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگی۔ بےتاب سی ہو کر اس نے جیکب کے بازو پر ہاتھ رکھا اور پوچھا، تم مسلمان تو نہیں جیکب؟ میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ تم جاسوس ہو سکتا ہے ملازمت کی خاطر تم نے اپنے آپ کو عیسائی بنا رکھا ہو یا عیسائی مذہب قبول کر لیا ہو۔ جیکب مسلمان نہیں ہوا کرتے سارا، جیکب نے کہا، میرا نام گلبرٹ جیکب ہے۔ تم اتنی پریشان اور اداس کیوں ہو گئی ہو؟ معلوم ہوتا ہے تمہارے دل میں مسلمان کے خلاف اتنی نفرت ہے کہ تم ان کے کلموں کا نام بھی نہیں سننا چاہتی۔ تمہیں راز کی ایک بات بتاؤں، سارا نے کہا، شاید تم اچھا نہ مانو، مجھے مسلمان اچھے لگتے ہیں۔ اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ وہ 6 کلمے پڑھ کر اپنی دلہنوں کو مستور لے کے جاتے ہیں۔ اس نے آہ بھر کر کہا، عورت عریاں کر دی جاتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ مستور ہونے میں جو روحانی قرار تھا وہ چھن گیا ہے۔ ناچنے میں بھی لذت نہیں، اپنے حسن کا جادو طاری کر کے دوسروں کو انگلیوں پر نچانے میں بھی قرار نہیں۔ میں جب تنہائی میں آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی ہوں تو آئینے میں مجھے ایک قابل نفرت عورت نظر آتی ہے۔ میں اپنے عکس کو مستور نہیں کر سکتی، اس پر پردہ نہیں ڈال سکتی، البتہ میری روح پر سیاہ پردہ پڑ گیا ہے۔ تم اس پیشے سے اتنی متنفر ہو تو نکل بھاگو، جاؤ یہاں سے، جیکب نے کہا۔ کدھر؟ سارا نے کہا، یہاں سے بھاگوں گی تو کسی کہبہ خانے والوں کے قبضے میں آ جاؤں گی۔ کیا تم میرے رقص کو پسند کرتے ہو یا مجھے؟ میں اس سارا کو پسند کرتا ہوں جو اس پیشے سے نفرت کرتی ہے، اداس اور پریشان رہتی ہے، جیکب نے کہا۔ میں کہہ چکا ہوں کہ تم خدا کی توہین کر رہی ہو۔ تم فوج میں کس طرح آ گئے ہو؟ سارا نے کہا، تمہیں دیہاتی گرجے میں پادری ہونا چاہیے تھا۔ تم ہر روز کتنی شراب پیتے ہو؟ اس کی بو سے بھی نفرت ہے، جیکب نے کہا۔ پھر تم مسلمان ہو، سارا نے وسوق کے لہجے میں کہا۔ اگر تم نہیں تو تمہارا باپ مسلمان تھا۔ تم عورت کو مستور دیکھنا چاہتے ہو، تمہیں رقص پسند نہیں، تمہیں شراب کی بو سے بھی نفرت ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ تم مجھے اچھے لگتے ہو۔ مجھے تو جو کوئی بھی دیکھتا ہے کھا جانے کی نظروں سے دیکھتا ہے۔ تم میرے دل کے درد کو سمجھتے ہو نا؟ سمجھتا ہوں سارا، جیکب نے کہا۔ یہ درد میرے دل نے محسوس کیا تھا۔ پھر وہ کئی بار ملے۔ سارا جیکب کے ساتھ دل کی باتیں کیا کرتی تھی۔ اس نے جیکب سے کئی بار کہا تھا کہ تمہاری چال ڈھال اور تمہارے خیالات مسلمانوں جیسے ہیں۔ جیکب نے کئی بار اس سے پوچھا تھا کہ وہ مسلمانوں کو اتنا زیادہ پسند کیوں کرتی ہے۔ سارا نے کبھی ٹھوس جواب نہیں دیا تھا، البتہ دونوں نے محسوس کیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے دل میں اتر گئے ہیں۔ ضیافت کی رات جب جیکب اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہو کر کسی اور طرف جا رہا تھا، وہ سارا کی رہائش کی طرف چل پڑا۔ ضیافت میں سارا کی غیر حاضری کی وجہ بیماری ہی ہو سکتی تھی۔ اس عمارت میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ جیکب نے وہاں جانے کا خطرہ مول لے لیا کہ تمام لڑکیاں ضیافت میں گئی ہوئی تھیں اور وہاں ملازم عورتیں بھی نہیں تھیں۔ جیکب اندھیری طرف سے گیا۔ وہ سارا کا کمرہ جانتا تھا۔ وہ دبے پاؤں کمرے کے دروازے تک پہنچا، ہاتھ لگایا تو کواڑ کھل گیا۔ ایک کمرے سے گزر کر وہ دوسرے کمرے میں گیا۔ وہاں چھوٹی سی کندیل جل رہی تھی جس کے مدھم سی روشنی میں اسے سارا سوئی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اسے یہ لڑکی دودھ پیتے بچے کی طرح معصوم لگی۔ اس کا ہاتھ اپنے ہی بکھرے ہوئے بالوں میں الجھا ہوا تھا۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ بحیرہ روم کی ٹھنڈی ہوا کے تیز جھونکوں سے سارا کے بکھرے ہوئے بال آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ وہ گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ جیکب نے ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھا۔ اس کی پیشانی اتنی ہی گرم تھی جتنی اس عمر کی سوئی ہوئی لڑکی کی گرم ہونی چاہیے تھی۔ جیکب کو یہ اطمینان ہو گیا کہ سارا کو بخار نہیں۔ تم نخلستان کا وہ پھول ہو جو بادشاہوں کی خوابگاہوں میں آ کر مرجھا جاتا ہے، جیکب نے دل ہی دل میں سارا سے کہا۔ تم صبح کا ستارہ ہو جو سورج کی چمک سے بجھ جاتا ہے اور رات کو پھر چمک اٹھتا ہے۔ تمہاری زندگی راتوں کے اندھیرے میں بیت رہی ہے۔ تمہاری قسمت اندھیرے میں لکھی گئی تھی۔ تم مجھے کیوں اچھی لگتی ہو؟ مجھ سے بار بار کیوں پوچھتی ہو کہ میں نے 6 کلموں کا ذکر کیوں کیا تھا؟ تم کسی مسلمان کی ماں کی کوکھ کی پیداوار تو نہیں؟ تمہاری رگوں میں کسی مسلمان باپ کا خون تو نہیں؟ اس راز سے پردہ کون اٹھائے؟ میں تمہارے لیے راز ہوں، تم میرے لیے راز ہو۔ جیکب کو یاد آیا کہ صلیبی فوجی مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹتے رہتے ہیں، ان کی بچیوں کو اٹھا لے جاتے ہیں اور انہیں اپنے رنگ میں رنگ کر جاسوسی اور بے حیائی اور رقص کی تربیت دیتے ہیں۔ سارا بھی شاید انہی بد نصیب لڑکیوں میں سے ہوگی، ورنہ یہ عیسائی قوم احساسات اور جذبات کے لحاظ سے
मुर्दा और बेहयाई में पूरी तरह जिंदा होती है। जैकब भूल गया कि वो कहाँ खड़ा है। किसी मर्द को उन कमरों में आने की इजाज़त नहीं थी। सारा उसके दिल में ऐसी उतरी हुई थी कि वो खतरों से बेनियाज हो गया था। उससे रहा ना गया था। उसने कंदील बुझा दी और उसके साथ ही सारा की आँख खुल गई। जैकब को उसकी घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी। कौन हो? जैकब, इस वक्त यहाँ क्यों आ गए हो? सारा ने ऐसे लहजे में कहा जिसमें मोहब्बत भी थी, हमदर्दी भी। किसी ने देख लिया तो तुम सीधे कैद खाने में जाओगे। मुझे बाहर बुला लिया होता। यह परेशानी मुझे इस खतरे में ले आई है कि तुम बीमार हो। जैकब ने अंधेरे में उसके पलंग पर बैठते हुए कहा। रोशनी इसलिए गुल कर दी है कि कोई देख ना ले। मैं किसी और नीयत से नहीं आया सारा। मालूम नहीं क्या कशिश है जो मुझे यहाँ ले आई है। तुम्हें बुखार तो नहीं? मेरी रूह अलील है, सारा ने कहा। मैं तो जब भी महफिलों और ज़ियाफ़तों में नाचती हूँ, मेरा दिल साथ नहीं होता। मेरा जिस्म नाचता है और रूह मर जाती है। मगर आज मुझे कहा गया कि मूसल से दो बड़े ही अहम मेहमान आ रहे हैं। रूह के साथ मेरा जिस्म भी बेजान हो गया। मुझे मतली आने लगी और सर चकराने लगा। मुझे इन बादशाहों की जंगों और उनके अमन और दोस्ती के मुआहदों के साथ कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन मेरे कानों में जब ये बात पड़ी कि मूसल से अहम मेहमान आ रहे हैं, तो मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे सलीबियों और मुसलमानों में से किसी एक के साथ मेरा गहरा ताल्लुक है। मैं अभी तक ये नहीं सोच सकी कि मेरा रूहानी ताल्लुक किसके साथ है। सिर्फ ये एहसास जाग उठा कि मैं इस महफिल में नहीं नाच सकूंगी। मैं मुसल के मेहमानों का सामना नहीं कर सकूंगी, या वो मुझे देखकर वहां से भाग जाएंगे। क्यों? जाकब ने पूछा। मुसल वालों के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मैं बता नहीं सकती, सारा ने कहा। मैं तो अपने आप को भी यह बताने से डरती हूँ कि मुसल वालों के साथ मेरा क्या ताल्लुक है। सारा, जैकब ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, तुम अपना आप मुझसे क्यों छुपा रही हो? क्या तुम्हें किसी काफिले से अगवा किया गया था? तुम किस बाप की बेटी हो? सारा कोई जवाब न दे सकी। जैकब चौंक उठा। दोनों ने खिड़की की तरफ देखा जो खुली हुई थी। वहां एक साया खड़ा नजर आया। सारा ने जैकब के कान में सरगोशी की, पलंग के नीचे हो जाओ। जैकब ने अंधेरे से फायदा उठाया, आहिस्ता से सिरक कर फर्श पर बैठा और आवाज पैदा किए बगैर पलंग के नीचे चला गया। सारा लेट गई। सारा, खिड़की के साथ खड़े साये की आवाज आई। यह एक बूढ़ी औरत की आवाज थी जो बाज रातें नाचने गाने वालियों को देखा करती थी कि कोई लड़की गैर हाजिर तो नहीं।